ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم، اور قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا۔ ما ضل، نہ تو راستہ بھٹکے ہیں، صاحبکم، تمہارے ساتھی، ما ضل صاحبکم، نہ تو راستہ بھولے ہیں تمہارے ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی راہ راست سے بھٹکے ہیں۔ ما ضل صاحبکم، نہ تو راستہ بھولے ہیں تمہارے ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی راہ راست سے بھٹکے ہیں، وما ینطق، اور نہ ہی یہ بات کرتے ہیں، عن الہوا، اپنی مرضی سے، وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش سے یہ بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، ان ہوا، نہیں ہوتی وہ بات، الا، مگر، وحی یوحا، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا بڑا مضمون جو ہے، مرکزی مضمون، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب انداز اختیار فرمایا، وہ ابھی آگے آتا ہے۔ شروع میں ستارے کی قسم کھائی گئی، اب تو خیر ہمارے پاس اور علامات بہت زیادہ ہیں، لیکن قدیم زمانے کے اندر ستارہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتا تھا۔ جو ستارے ہوتے تھے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتے تھے، اور لوگ ان ستاروں کی روشنی میں چلتے تھے تو وہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہم راستہ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مثال لوگوں کے سامنے رکھی ہے، ستارے کی قسم کھا کے کہا، جس طرح وہ ایک روشن ستارہ ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روشن ستارہ ہیں جو راستہ دکھا رہے ہیں۔ جس طرح اس ستارے کی روشنی میں چلنے والا منزل پہ پہنچتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلنے والا منزل پہ پہنچے گا، بھٹکے گا نہیں۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھی راہ بھولے نہیں ہیں، جیسے ستارے کی روشنی میں چلنے والا راستہ نہیں بھولتا، وما غوا، اور نہ ہی راہ راست سے بھٹکے ہیں، جس طرح ستارے کی روشنی میں چلنے والا راہ راست سے نہیں بھٹکتا، وما ینطق عن الہوا، اور یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ یہ جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں، جو تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش نفسانی سے اور اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بھیجی جاتی ہے۔ علمہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی ہے یہ بات، شدید القوا، بہت ایک طاقتور فرشتے نے، بہت طاقتور فرشتے نے۔ آگے سلسلہ چل رہا ہے جبرائیل امین کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی لانے والا ہے جبرائیل امین، آگے اس کی بات شروع ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ فرشتے، وہ لوگ کہتے تھے جی حضور اپنی طرف سے بنا کر لاتے، کل بھی ہم نے پڑھا ہے، ام یقولون تقولا، یہ لوگ کہتے ہیں حضور خود گھڑ کر لائے ہیں، خود بنا کر لائے ہیں۔ پیچھے ہم نے کئی جگہ پڑھا افترا علی اللہ کذبا، اور ام یقولون افترا، انہوں نے کہا حضور نے خود گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں نہیں، حضور نے خود نہیں گھڑا، اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ وحی اترتی ہے۔ اچھا جی، وحی کون لے کے آتا ہے؟ فرشتہ لے کے آتا ہے۔ کون سا فرشتہ؟
جبرائیل امین. ارے حضور نے کبھی دیکھا بھی ہے جبرائیل کو؟ جس فرشتے کی بات کر رہے ہیں وہ فرشتہ لے کے آتا ہے، کبھی حضور نے دیکھا بھی ہے؟ تو اللہ یہاں پر وہ مناظر بیان فرما رہے ہیں، ہاں دیکھا ہے حضور نے. جو فرشتہ وحی لاتا ہے نا، کیونکہ جب وحی اترتی تھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لاتے تھے. وہ ایک غیب کا معاملہ ہوتا تھا، وہ سامنے نہیں ہے. صحابہ کرام صرف اس کیفیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جو طبیعت ہوتی تھی اس میں تھوڑا سا تغیر نمودار ہوتا تھا، اس سے سمجھ لیتے تھے کہ اب وحی اتر رہی ہے. جیسے آپ چہرے سے پسینے ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، پورا وجود پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. حضور کا جو رنگ مبارک ہے وہ ایک دم سرخ ہو جاتا تھا، وزن بے انتہا بھاری ہو جاتا تھا کہ جانور پر بیٹھے ہوتے تھے تو جانور آپ کا وزن نہیں اٹھا پاتا تھا، اور اگر آپ کا سر مبارک کسی کی ٹانگ کے اوپر، ران کے اوپر ہے تو اس کے لیے بوجھ اٹھانا ممکن نہیں رہتا تھا. یہ ظاہری علامات ہوتی تھیں، لیکن اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ سامنے کہ یہ بندہ یا یہ فرشتہ حضور کو بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک غیب کا معاملہ ہوتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کب، کون سا فرشتہ، کبھی دیکھا بھی ہے انہوں نے فرشتہ؟ اللہ پھر وہ مناظر بیان کر رہے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں، ہاں دیکھا ہے، دیکھا ہے اس فرشتے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں، ایک سے زائد مرتبہ اس فرشتے کو دیکھا ہے. اچھا، علمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی ہے یہ وحی شدید القوا، بہت طاقتور نے، ذو مرہ، جو بہت قوت والا ہے. فاستوا، اب یہاں سے وہ جو ملاقات اور نظارہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. فاستوا، جب وہ فرشتہ یوں سیدھا ہوا، سیدھا ہوا فرشتہ، یا یوں سمجھو کہ یہ وہ سامنے نمودار ہوا. وہ ہوا، اور وہ بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کی بلندی پر تھا. افق کی بلندی پر، افق آسمان کے کناروں کو کہتے ہیں. وہ افق اعلی، وہ آسمان کے کناروں لیکن بلندی پر تھا. ثم، پھر، دنا، وہ فرشتہ تھوڑا سا جھکا. فتدلا، اور پھر قریب ہونا شروع ہوا. فتدلا، پھر قریب ہونا شروع ہوا. فکانا، تو وہ ہو گیا، قابا، قریب، قوسین، دو کمانوں کے، جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا اتنا فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ اتنا قریب ہو گیا، حضور نے اتنے قریب سے دیکھا ہے ان کو. او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، اور وہ اس سے بھی زیادہ حضور کے قریب ہو گیا. فاوحا، پھر اللہ نے وحی فرمائی، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اللہ نے وحی فرمانی تھی. ما کذبا، جھوٹ نہیں سمجھا، الفؤاد، دل نے، ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا. ما کذب الفؤاد، ما، بس اوقات آدمی ایک منظر دیکھتا ہے لیکن دل میں سمجھتا ہے نہیں یار یہ ویسا ہی کوئی خیال ہے، کوئی تصور ہے، دل میں آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کو دیکھ رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ آنکھ تو دیکھ رہی ہے لیکن دل نہ مان رہا ہو، نہیں. ما کذب الفؤاد، دل نے غلط نہیں سمجھا، ما رآ، آنکھ جو دیکھ رہی تھی، جو آنکھ دیکھ رہی تھی دل وہی سمجھ رہا تھا. افتمارونہ، کیا تم شک کرتے ہو، علی، اس بات میں، ما یرا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تم شک کرتے ہو اس میں. وَلَقَدْ، اور یقیناً،
رآہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا، نزلتن اخری ایک مرتبہ اور بھی. اچھا یہ جو منظر بیان ہوا نا، یہ وحی کے ابتدائی ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو دیکھا. تو یوں جیسے ایک اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس نے پورے سمندر کو، آسمان کو گھیر رکھا ہے، آسمان پیچھے چھپ گیا ان کے. تو بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوفزدہ ہوئے تھے اس موقع پر. تو ایک تو یہ منظر ہے، یہ وحی کے ابتدائی ایام تھے. لیکن وَلَقَدْ رَآهُ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا ان کو، نزلتن اخری ایک مرتبہ اور بھی. اور وہ کب تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں آگے مخلوق کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی جو نیچے کی مخلوق ہے اس کی آمد و رفت وہاں جا کے ختم ہو جاتی. وہ آخری سٹاپ ہے ان کا، وہ آخری. یہیں پر جبرائیل امین نے فرمایا تھا نا کہ جو زمینی مخلوق ہیں ہم، تو ہمارے لیے پھر اب آگے جانا ممکن نہیں. بس عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا تھا. عندہا، اور اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا، جنت المأوا بھی ہے. جنت المأوا نام ہے جنت کا، اعلیٰ ترین جنت، عمدہ ترین جنت. اذ جب یغشا چھا رہا تھا، السدرہ، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، اور منتہا کہتے ہیں جہاں جا کر اینڈ ہو جائے. بیری کا وہ درخت جہاں جا کر مخلوقات کا سفر ختم ہو جاتا ہے، جو آخری سٹاپ. منتہا جہاں اینڈ ہو جائے، جہاں اینڈ ہو جائے نا. اس لیے اللہ کے بارے میں بھی منتہا کا لفظ آیا ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئیں، وہ آیت بھی آ جائے گی میرے ذہن میں، کسی وقت میں بتا دوں گا. اللہ کے بارے میں بھی منتہا آیا ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جہاں ایمان والے کا عمل، یقین، عقیدہ سب انتہا ہو جاتی اللہ کی ذات پہ جا کر. تو اذ یغشا جب چھا رہا تھا، السدرہ اس درخت، بیری کے درخت پر، ما یغشا بس جو بھی چھا رہا تھا. یعنی اللہ کی طرف سے انوارات اور تجلیات کا ایسا کچھ نزول ہو رہا تھا کہ جس کے لیے زمینی الفاظ یا زمینی زبانیں ناکافی ہیں. بس وہ وہاں کی کیفیت ہے. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، اس بیری کے اوپر اللہ کی تجلیات کی کوئی انتہا ہو رہی تھی، کچھ چھا رہا تھا وہاں پر. ما یغشا جو بھی چیز چھا رہی تھی. ما زاغ البصر، نہ تو چکرائی آنکھ، ما زاغ البصر نہ تو آنکھ چکرائی، وما طغا اور نہ ہی آنکھ حد سے آگے بڑھی. ما زاغ البصر نہ تو آنکھ چکرائی، یعنی انسانی آنکھ میں عموماً اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی ان تجلیات کو دیکھ سکے، نہیں ہوتی. اسی لیے تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت نہیں ہو سکتی، کہ دنیا کے اندر انسانی آنکھ میں وہ ہمت نہیں ہے. لیکن پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت وہ قوت عطا فرمائی اور وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ جہاں آنکھ جھک جائے نہ دیکھ پائے، حضور کی آنکھ پورے سکون کے ساتھ اس سارے منظر کو دیکھتی رہی. ما زاغ البصر، آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ چکرائی نہیں. وما طغا، اور ہاں اس دیکھنے میں ایک ادب بھی تھا، آنکھ اس حد سے آگے بھی نہیں بڑھی. لقد یقیناً رآ دیکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من آیات نشانیاں ربہ اپنے رب کی الکبریٰ بڑی بڑی، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں
نشانیاں دیکھیں، تو ان میں سے ایک جبرائیل کو بھی دیکھا، دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو وہاں پر دیکھا۔ افرائیتم، اچھا تم بتاؤ، اللات والعزیٰ، یہ تمہارے لات اور عزیٰ، یہ تمہارے نہیں بلکہ تمہاری، کیونکہ یہ دیویاں تھیں، تمہاری یہ جو لات ہے اور عزیٰ ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، ثالثہ تیسری، اخری ایک اور ایک اور تیسری منات، منات بھی عرب کی معروف دیویوں میں سے تھی، دیویاں تھی نا، لات، عزیٰ، منات۔ اچھا تم بولو ان کے بارے میں کیا ہے، کوئی بتاؤ ان کی تاریخ، کوئی بتاؤ ان کا کمال، کوئی بتاؤ ان کی نشانیاں۔ اللہ کی ذات تو یہ ہے، سدرۃ المنتہا، اللہ کی برکات، انوارات، تجلیات کا وہاں پر برسنا اور ان کا وہاں پر گرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں تک لے کے جانا، اور فرشتوں کا اور مخلوقات کا وہاں پر جا کر اینڈ ہو جانا۔ تم بتاؤ تمہاری لات و عزیٰ منات کیا ہے ان کے پاس، خدا کہتے ہو نا۔ الکم، کیا تمہارے لیے، الذکر لڑکے، وَلَهُ الْأُنثىٰ اور اس کے لیے لڑکیاں، تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں۔ دل کا یہ تو اذن پھر قسمت ضیزہ، بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی۔ انہیا نہیں ہے یہ، الا مگر، اسماء محض نام، یہ محض نام ہیں، سمیتموہا جو رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں۔ کسی کے بارے میں کہا کہ یہ رزق دیتا ہے یا رزق دیتی ہے، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ دشمن کے خلاف فتح دیتا ہے یا فتح دیتی ہے، دشمن کے خلاف مدد کرتا ہے یا مدد کرتی ہے، یہ محض تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ان ہی الا اسماء، محض نام ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان یتبعون نہیں لوگ پیروی کر رہے، الا الظن مگر غلط فہمی کے، یہ غلط فہمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما تہوی الانفس اور جو ان کے نفس کو بھاتا ہے، جو ان کے نفس کو بھاتا، ایسی چیزیں ان کے نفسوں کو بڑی اچھی لگتی۔ وما تہوی، یہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ غلط فہمیاں اور من پسند چیزوں کے، یہ چیزیں ان کے من کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور جبکہ آ چکی ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الہدی ہدایت، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ام کیا، للانسانی انسان کے لیے، ماں وہ ہے، تمنا جو وہ چاہے، کہ انسان کو وہی سب کچھ، انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو وہ تمنا کرے، جو وہ خواہش کرے؟ نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ بس یہاں تک۔